حیرت کی بات ہے آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سونو نگم پاکستان میں آگے پرفارم کر چکے ہیں، میکا سنگھ آگے پاکستان میں پرفارم کر چکے ہیں۔ آپ نے 26/11 کا تو تذکرہ کر دیا، لیکن آپ نے حیرت کی بات ہے کلبھوشن یادو آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ پاکستان ہے جس نے دنیا کے امن کی قیمت ادا کی ہے، پاکستان ہے جس نے نیو یارک، لندن، پیرس اور اس طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کو چین کی نیند کا سامان فراہم کیا ہے، کہ آپ آ کے پاکستان میں ہی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ انف نہیں کر رہا۔ کہ جس وقت سری لنکن ٹیم پاکستان کو وزٹ کر رہی تھی، اس وقت بھارت نے اپنے ایجنٹس کو استعمال کر کے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملے کروائے تھے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ بھائی چکر یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کو فیض میلے کے اندر لاہور میں بلایا گیا ہے، اور کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، بلکہ بات نہیں یوں کہا جائے کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ آپ پہلے یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ نہیں لوں گا۔ ہم نے تو نصرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے، مہدی حسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے، آپ کے ملک میں تو لتا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے، چلیے اب ہم ایک دوسرے کو الزام نہ دیں، اس سے سالو نہیں ہوگا۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا، وہ کم ہونی چاہیے۔ ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا، تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے، نہ ایجپٹ سے آئے تھے، وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ جاوید اختر صاحب، آپ نے بڑی بولڈلی یہ اسٹیٹمنٹ پیش کی ہے، اور یہ پاکستانیوں کا ہی دل گردہ ہے نا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کی ان باتوں پر بھی چیئر کرتے رہے، انہوں نے کچھ آگے سے رسپونڈ نہیں کیا اور ایک مہمان کو کمفرٹیبلی رکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں، الزامات کی دنیا، کوئی کچھ بھی چاہے کہہ دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس وقت جو بھی بات کرتے ہیں اس کا کیا ثبوت یا کوئی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نصرت صاحب کے کانسرٹس کروائے، مہدی حسن صاحب کے کانسرٹس کروائے، پاکستانیوں نے لتا منگیشکر کے کانسرٹس نہیں کروا کے، یعنی الٹرنیٹیولی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ ثبوت دیا کہ پاکستانی بڑے قدامت پسند ہیں، بڑے کلوز مائنڈڈ ہیں۔ تو مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ لتا منگیشکر نے افغانستان میں کتنے کانسرٹس کیے تھے، کتنے ایونٹس میں جا کے پرفارم کیا تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ ذرا بتائیں، افغانستان کے اندر آپ کے 4 سفارت خانے اور 16 ڈپلومیٹک مشن کیا کرتے رہے ہیں اس پورے عرصے میں، جتنے عرصے میں وہاں پہ امریکی رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑی بچکانی اور معذرت کے ساتھ کہ بڑی غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے اتنے بڑے ایشو کے اوپر بات کرے۔ اگر پاکستانی اپنا دل کھول کے رکھیں تو کیا پاکستانیوں نے کلبھوشن یادو کو نہیں پکڑا؟ کس آدمی سے یہ بات چھپی ہوئی ہے، ڈھکی چھپی ہے کہ جو 20 سال سے پاکستان کے اندر لڑائی لڑی جاتی رہی دہشت گردی کے خلاف، اس کے پیچھے بھارتی تھے، لیکن آپ نے تو کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ایک لفظ بھی اگر لکھا ہو تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم دیکھ کے کہہ سکیں کہ حاجی جاوید اختر صاحب کھڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھارتی آرٹسٹ یہاں نہیں آتے، سونو نگم صاحب تو آئے ہیں پاکستان میں، میکا سنگھ بھی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے نصیر الدین شاہ صاحب یہاں کے فلم بنا کے گئے ہیں، اوم پوری صاحب یہاں آ کے فلم بنا کے گئے ہیں جس پہ ان پہ کڑی تنقید بھی کی گئی، انہیں برا بھلا بھی کہا گیا۔ آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں جو بھارتی آرٹسٹ نہیں آنا چاہتے اس کی بنیادی وجہ بھارت کا وہ قدامت پسند طبقہ ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ہندوتوا ایکسٹریمسٹ ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن ہو۔ یہ تو پاکستان کا دل گردہ ہے کہ وہ آج بھی دیکھیں، پاکستان تو ایک لٹی پھٹی نیشن ہے، اگر آپ پاکستان سے تجارت بھی بند رکھیں، اپنے آرٹسٹ کو بھی پاکستان نہ بھیجیں، نہ آنے دیں، پاکستانی آرٹسٹ کو بھی نہ بلائیں، پاکستان کا کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تو مشکل سے 1 2 زیادہ سے زیادہ 4 فلائٹیں جاتی ہوں گی جو انڈین ایئر اسپیس یوز کرتی ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تمام فلائٹ یعنی 80% جو آپ کا ٹریول والیوم ہے وہ سارے کا سارا پاکستانی ایئر اسپیس سے گزرتا ہے۔ مجھے یاد ہے غالباً آج سے کوئی 6 8 سال پہلے نہیں، میرے خیال سے 2019 میں غالباً جب آپ کے فائٹر جیٹ در اندازی کر رہے تھے پاکستان کے اندر، جب حسن نے گرا دیا تھا آپ کا طیارہ، تو اس وقت بھی جب یہ بات کی گئی تھی کہ جی پاکستان اپنی ایئر سپیس کلوز کر دے گا، تو آپ کے لوگ یوں راکٹ کی طرح اچھل کے آسمان پہ پہنچ گئے تھے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو سویلین وہ ہے، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، اور یہ فلانے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، فلانا یہ ہے وہ ہے۔
آپ کو اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ جب آپ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں ڈیم بنا لیتے ہیں، اس پہ بھی پاکستانیوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کی طرف زیادہ خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا ہے بنسبت بھارتیوں کا پاکستان کی طرف خیر سگالی جذبات کا اظہار کرنے کے۔ بتائیے، اندرا گاندھی جو اعلانیہ یہ بات کہا کرتی تھیں کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اس کو تو آپ نے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا۔ کبھی آج تک آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کوئی کتاب کو چھوڑے یار، مضمون لکھا ہو، 4 سطریں دکھا دیں آپ نے جو اندرا گاندھی کے اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہوں۔ تو اتنی اوور سمپلیفیکیشن ایشوز کی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ چیز دیکھنا چاہیے ہے کہ بھارتی ریاست بھارت میں کیا کام کر رہی ہے۔ کشمیر آپ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ کیا وہاں پر ابھی تک جو ہے بلاکیڈ نہیں لگا ہوا؟ کیا وہاں پر لوگوں کو وہ حقوق ان کے غصب نہیں کیے جا رہے جو کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بھارت نے ریاست کشمیر کو غصب کیا، ریاست حیدرآباد کو غصب کیا، گوون اسٹیٹ کو غصب کیا، اس کے باوجود آج تک آپ ایک لفظ نہیں بولتے؟ آپ کی مجبوریاں بھی ہم سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یعنی ایپلز اینڈ اورنجز کا کمپیریزن کرنا یہ کہاں کی لاجک ہے کہ جی نصرت فتح علی خان نے تو وہاں کے پرفارم کیا، مہدی حسن نے تو وہاں کے پرفارم کیا، لیکن لتا کا کبھی کانسرٹ پاکستان میں نہیں ہوا، لتا کا تو ایران کے اندر بھی نہیں ہوا۔ پھر ہمیں بتا دیں جو آپ کا اسپائی ماسٹر پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو پاکستانی بلوچستان میں، جو ایران کے رستے سے در اندازی کر کے آیا تھا، وہ کون سی اپنی ماں کے بیٹے وہاں پہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا؟ آپ ایک آرٹسٹ ہیں، ایک بڑے آدمی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، تو آپ کو بات اسی لیول پہ جا کے کرنی چاہیے۔ آپ کے خیالات کے اظہار سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ادیب ہیں، اور یہ بات مجھ سے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سر آپ کے سامنے، آپ کہاں، تو ہم تو شاید اس آسمان کی سیاہی میں بھی نہیں آتے جس آسمان پہ آپ چمکتے ہیں ستارہ بن کے، لیکن آپ کو اس کے باوجود اتنا خیال کم از کم ضرور کرنا چاہیے، یہ بات آپ کو کہنی چاہیے کہ جو کم از کم حق سے قریب ہو، جو درست زاویہ نظر سے قریب ہو۔ یاد رکھیں، پاکستان ہے جس نے امن عالم کی قیمت ادا کی ہے۔ 20 سالوں کے اندر اگر پاکستان اس لڑائی میں جو دہشت گردوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا، میں دیکھتا کہ کیسے دنیا کے اندر امن آتا ہے۔ پاکستان نے اپنی اکانومی تباہ کی، پاکستان نے اپنے تعلیمی ادارے تباہ کر لیے، پاکستان نے اپنے اسپورٹس، اپنی کرکٹ تباہ کر لی، اپنی ہاکی تباہ کر لی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی پاکستان کے لوگوں کو وہ ویلیو یا وہ اسٹیچر دنیا میں نہیں مل سکا ہے کہ جو باقی اقوام انجوائے کرتی ہیں۔ آج ہم پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں کسی کو دکھا دیں یا کسی یہ جو امیگریشن وہ ہوتی ہیں چیک پوسٹ، اس کے اوپر دکھا دیں تو لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ تو کوئی بات نہیں کی۔ مجھے بتائیں کتنی بھارتی افواجیں جو افغانستان کے اندر موجود تھیں، جو طالبان سے لڑ رہی تھیں، جسے آپ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، تو پھر پاکستان ہے جس نے دنیا کے امن کی قیمت ادا کی ہے، پاکستان ہے جس نے نیو یارک، لندن، پیرس، جدہ، دبئی اور ملیشیا اور اس طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کو چین کی نیند کا سامان فراہم کیا ہے، اور اپنی کاسٹ پہ کیا، اور اس کا نتیجہ، اس کا جواب پاکستانیوں کو آج یہ ملتا ہے کہ آپ آ کے پاکستان میں ہی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ انف نہیں کر رہا۔ آپ نے 26/11 کا تو تذکرہ کر دیا، لیکن آپ نے حیرت کی بات ہے کلبھوشن یادو آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ حیرت کی بات ہے آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سونو نگم پاکستان میں آگے پرفارم کر چکے ہیں، میکا سنگھ آگے پاکستان میں پرفارم کر چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو عامر خان اور سلمان خان اور یہ شاہ رخ خان ہیں، یہ تو الگ ہیں، جو خانز آف بالی ووڈ ہیں، ان کو تو آپ سائیڈ پہ کر دیں۔ ونود کھنہ بھی جو ہے وہ پاکستان آ چکے ہیں۔ ویسے تو یہ تینوں ابھی پاکستان نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے یہاں کا جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ تو کرکٹ کا دشمن ہے یار، یا فیروز شاہ کوٹلا کی جا کے انہوں نے پچ کھود دی تھی۔ مجھے بتائیں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان وزٹ کر رہی ہو اور کسی نے جا کے پچ کھود دی ہو؟ اس کے الٹ ہی ہوا ہے، یعنی کہ جس وقت سری لنکن ٹیم پاکستان کو وزٹ کر رہی تھی، اس وقت بھارت نے اپنے ایجنٹس کو استعمال کر کے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملے کروائے تھے۔ اور یہ فیکٹ بات ہے، اسے مطلب یہ تو کانسپریسی پکڑی گئی تھی تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے حشب کر دیا گیا، برشڈ انڈر دا کارپیٹ کر دیا گیا۔
تو آپ جس لیول کے انسان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی بات کرنی چاہیے جو آپ کے لیول کے برابر ہو، آپ کو دونوں ممالک کو قریب لانے کی اور یعنی عوام کو ساتھ جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو، نہ جنگ بھارت کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی حالت تو اس غریب آدمی جیسی ہے جس کے تن پہ مشکل سے ایک کپڑا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس غریب آدمی کا گندا ہاتھ امیر آدمی کی پوشاک پہ بھی پڑ گیا نا، یا اس نے صرف ایک کیچڑ کا مٹھا بنا کے اس کے منہ پہ مار دیا، تو اس کے کپڑے بھی جاتے رہیں گے، اس کا حسن بھی جاتا رہے گا، اور اس کی ہر چیز پہ وہ جو ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہوگا وہ بڑی دیر تک رہے گا۔ لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، بات ہے ریزن کی اور لاجک کی۔ امید ہے کہ ہماری بات کو پسند کر کے آپ اپنے خیالات سے رجوع کریں گے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔